आइन और अदलिया को तहस नहस करने की हिमायत नहीं करेंगे। मुजवज़ा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। शख्सियात के बजाय इदारों में इस्लाहात की जाएं। हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। हम बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़ामिन हैं। अरकान असम्बली को तोड़कर कुछ भी करेंगे तो ये सौदागरी है। गलत तरमीम को पास करने से उनको फ़ायदा नहीं होगा जो उनसे खिदमत ले रहे हैं, उनकी खिदमत होगी। मुसवदे की एक कॉपी पीपल्स पार्टी और एक हमें दी गई। मुसवदे में हमें बदनीयती नजर आई। मुसवदों के हवाले से जब कन्फ्यूजन होगी तो क्या कानून साजी होगी। हुकूमत आइनी तरमीम का कोई मुसवदा दिखाने को तैयार नहीं थी। बिलाल भुट्टो के साथ मुलाकात में अपना ड्राफ्ट देने पर इत्तफाक हुआ। JUI का हुकूमत और तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा कोई इत्तेहाद नहीं। अगर हम इत्तफाक राय पर पहुंच जाते हैं तो ये सियासत में अच्छी रिवायत होगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत के मुद्दत पूरी न करने की पेशगोई कर। तहरीक इंसाफ को लाहौर कान्हा में जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िले इंतज़ामिया ने 43 शराइत के साथ जलसे का NOC जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ को दिन 3 बजे से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाज़त दी गई। अलीमीन गंडापुर अपने बयानात पर मुआफ़ी मांगे। अलीमीन गंडापुर के मुआफ़ी ना मांगने पर NOC मनसूख किया जा सकता है। रियासत मुखालिफ और इदारों के खिलाफ नारे और तकारीर ना की जाएं। किसी सज़ा याफ्ता शख्स का कोई ऑडियो वीडियो पैगाम नशर या दिखाया नहीं जाएगा। कोई इश्तिहारी मुज़िम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। शहर से बाहर के जत्थे लाहौर में आकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल नहीं डालेंगे। कोई अफगान झंडा नहीं लहराया जाएगा। किसी को भी डंडों के साथ पंडाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ज़िले इंतज़ामिया की शराइत। हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकने की तैयारी। अटक में मोटरवे और GT रोड के तरफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। चेयरमैन PTI जलसे की इजाज़त देने पर लाहौर इंतज़ामिया की मशकूर। ज़िले इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कोई रुकावट खड़ी न करे। लोग वक्त पर पहुंचेंगे, जलसा बर वक्त मुकम्मल हो सके। बैरिस्टर गौहर खान का पैगाम। तहरीक इंसाफ के कारकुन फिर आपस से बाहर। लाहौर गुलबर्ग में PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग। मुश्तिल कारकुनों ने पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने PTI के 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तहरीक फसाद जलसे से कबल ही बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। रास्ते बंद करने, कंटेनर्स लगाने, रुकावटें खड़ी करने का प्रोपेगेंडा मत करें। अगर जलसे के लिए पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। किसी को रोका गया है, ना ही रोका जाएगा। तहरीक फसाद ने जलसा करना है तो अपनी हिम्मत पर और दम पर करें। प्रोपेगेंडा करके और अफवाहें फैलाकर हमदर्दियां हासिल करने का ड्रामा बंद करें। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उज़्मा बुखारी का बयान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी। सदर ममलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की ज़ैली शक 2 के तहत समाअत से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के खिलाफ केस सुनेगा तो वो वजूहात देना होगी। हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी। ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी का हिस्सा बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई जजेस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचों की तश्कील और इंसानी हुकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में मुनासिब समझा गया है कि तरमीम की जाए। अदालती प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए
یہ ضروری تھا۔ ان ترامیم سے دنیا میں ہماری عدلیہ کا رینک بہتر ہوگا جو اس وقت کم سطح پر ہے۔ اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ قطار توڑ کر آنے والا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اگر کوئی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو اس کی وجوہات دینا ہوں گی۔ عدالتی کارروائی کی تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم، تمام 80 ارکان کو سنی اتحاد کونسل کا ممبر ظاہر کر دیا گیا۔ اس سے قبل 39 ارکان کو تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو اسپیکر کے خط کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تبدیل۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110، پیپلز پارٹی کی 69، ایم کیو ایم کی 22، قاف لیگ 5، آئی پی پی کی 4 نشستیں ہیں۔ جے یو آئی فے 8، آزاد اراکین کی تعداد 8۔ نئی پارٹی پوزیشن میں مخصوص نشستوں کا بھی ذکر ہے۔ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں 23 مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ملیں گی۔ مسلم لیگ نون 15، پیپلز پارٹی 5، جے یو آئی کو 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط۔ اسپیکر ایاز صادق کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ خط کے متن میں کہا ہے کہ ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا ہے۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو خط کے متن میں کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں آزاد ارکان پہلے ہی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں۔ عملی طور پر ان ارکان کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا۔ پارلیمان اس سے قبل الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکی ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد حالیہ فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو وابستگی سے متعلق فیصلہ۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے تناظر میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ آزاد رکن سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں تو دوبارہ پارٹی نہیں بدل سکتا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کا رد عمل۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط۔ اسپیکر بابر سلیم نے خط میں لکھا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کو بار بار ملتوی کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے۔ آئین سب سے بالا تر ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی روح اور منشا بیان کرتا ہے۔ تمام ادارے بشمول الیکشن کمیشن سپریم کورٹ فیصلے کی پابند ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ مخصوص نشستیں کس پارٹی کا حق ہے۔ خط کا متن۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی، فیصلہ نہ ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کا چوتھا مشاورتی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبارہ بلائے جانے کا امکان۔ ہماری کوشش ہے کہ جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے، آئین مضبوط رہے، عدلیہ کی آزادی برقرار رہے۔ ہم اپنے منصب اور ادارے کا غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ احتجاج کرنا، جلسہ کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پنجاب حکومت کس قانون کے تحت احتجاج روک رہی ہے؟ کوئی جلسے میں غلط بات کرتا ہے تو قانون کے مطابق ایکشن لیں۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا ٹاک۔ حکومت مخصوص نشستوں کی صورت میں خیرات لینا چاہتی ہے۔ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں، اعلی کار ہے۔ یہ بیساکھیوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ان سے حکومت چل نہیں رہی۔ ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین دیا، آج انہی کا نواسہ کلہاڑی لے کر آئین پر ضربے لگا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے۔ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ ٹیکس مقدمہ میں 41 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہے۔
آئین پارلیمان پر پابندی عائد کرتا ہے۔ آرٹیکل 9 اور 28 میں دیے گئے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ فوجداری معاملات میں قوانین کا ماضی سے اطلاع نہیں ہو سکتا۔ صرف آئین شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے ہو سکتی ہے۔ سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کو اختیار نہیں۔ قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ ناانصافی ہوگی، مقننہ کا کردار بھی اتنا ہی واضح ہونا چاہیے۔ عدالت ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی جیسا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ نجی کمپنیوں کی اپیلیں جزوی طور پر منظور۔ ہمارا اپوزیشن کے ممبرز پہ یہ پروسیس کو ہم مزید لمبا کھینچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر آلریڈی لیٹ، یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ہم کسی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ کے حق میں نہیں ہیں۔ ان ترامیم کے نتیجے میں منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کا چیف جسٹس آف پاکستان بننا جو ہے وہ اس رستے میں رکاوٹ، یہ ترامیم نہیں بنے گی، وہی ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہی بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان۔ عدالتیں انصاف دینے کے بجائے کچھ اور کام کر رہی ہیں۔ کسی بھی چیف جسٹس کا دور دیکھیں، سب سے زیادہ سیاسی کیسوں پر فوکس کیا۔ سپریم کورٹ اپنا اصل کام کرے گی تو عام آدمی کو انصاف ملے گا۔ آئینی ترمیم پر جلد بازی کی باتیں غلط تاثر ہے۔ آئینی ترمیم پر پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ فرد واحد کے لیے حکومت ترمیم لائی تو پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی۔ مولانا کے ساتھ مل کر ترمیم کریں گے۔ حکومت جو ریفارمز کروا رہی ہے، زیادہ فائدہ تو بانی پی ٹی آئی کو ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں قوانین زیادہ ڈریکونین تھے۔ حکومت کو تجاویز دی ہے، اس ترمیم کے ساتھ ملٹری کورٹس کے قیام کی ترمیم لا لائیں۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی بنیں گے۔ کے پی میں گورنر راج آخری آپشن ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ضلعی اسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی پورا کرنا ٹارگٹ مقرر۔ کارڈیولوجی، نیورو، پیڈز اور دیگر ضروری اسپیشلسٹ کی ٹریننگ کا پلان طلب۔ مریضوں کی ضروریات کے مطابق ڈاکٹرز کی اسپیشلائزیشن پر فوکس کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ اجلاس میں ضلعی اسپتالوں کے لیے خصوصی پیکج کی تجویز پر بھی اتفاق۔ دور دراز اسپتالوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ضرورت پوری کرنے پر زور۔ وزیر اعلیٰ نے یونیورسل ہیلتھ کیئر پروگرام میں بہتری کے لیے تجاویز طلب کر لیں۔ 13 اسپتالوں میں مرحلہ وار ہیلتھ لیب قائم کرنے کے لیے سفارشات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کے امور سے متعلق اہم اجلاس۔ ایف بی آر کے انفورسمنٹ نظام کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان کی تعریف۔ اچھٹیکس ایف بی آر کے تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ اور سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات تیز کرنے کی ہی ہدایت۔ ایف بی آر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ محصولات میں بہتری سے عوام کو سروسز کی فراہمی اور سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم پیشرفت۔ وزیر اعظم سے چین کے سرمایہ کاری گروپ کے 9 رکنی وفد کی ملاقات۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار۔ چین کا سرمایہ کار گروپ پاکستان میں ٹیکسٹائل پارکس قائم کرے گا۔ وزیر اعظم کا فیصلے کا خیر مقدم۔